رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم والفرقان حمید کو نازل فرمایا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الہدی، کہ جس میں یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی اس میں بعض نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان المبارک کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھیں۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہوں یا وہ سفر پر ہوں، فعدۃ من ایام اخر، پھر دوسرے دنوں کے اندر جو ہے وہ روزے رکھوں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم عدت کو پورا کرو اور تم بڑھائی بیان کرو اس بات پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ جس کے فضائل آپ سنیں گے کہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا ہے، خیر کے چاہنے والے خوش ہو جا اور برائی کے چاہنے والے رک جا اور عبرت حاصل کر۔ اس کے علاوہ ساری رات آوازیں آتی ہیں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی الا من مستغفر یستغفر لہم، توبہ طلب کرنے والا جس کو معاف کر دیا جائے، الا من مستولد یولد لہم، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا جس کو اولاد دی جائے، الا من مسترزق یرزق لہم، ہے کوئی ایسا شخص جو رزق کا طالب ہو اس کو رزق دیا جائے۔ عام دنوں کی بنسبت رمضان المبارک کے دنوں کے اندر انسان کا دل، توجہ اور جسم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس عبادت کے اندر ایک خاص لذت ملتی ہے، خواہ وہ سحری کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو یا افطاری کا وقت ہو، نماز تراویح کا وقت ہو، باقی نمازیں ہوں، یعنی الغرض دن رات جو ہے اس کے انسان کو ایک خاص کیفیت اور خاص لذت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ آگے ہے کہ رمضان جو ہے یہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض نے کہا یہ رمضان سے مشتق ہے اور رمض کا معنی ہوتا ہے جلانا، چونکہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو اس کے گناہ جل جاتے ہیں، اس وجہ سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور بھی علماء کرام نے اس کی وجوہات لکھی ہیں۔ اس مہینے کو وہ شہر الصیام، روزوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے صفاتی ناموں میں سے سید الشہور، مہینوں کا سردار بھی رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اس کو شہر مبارک بھی کہا جاتا ہے، برکت والا مہینہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایک نفل پڑھتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ نفل اس کو اس فرض کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی ایک فرض پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کا ایک نام ہے شہر الصبری، صبر کا مہینہ۔ واقعی آپ گرمیوں کے روزے رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہوتی ہے جو انسان کو جو ہے وہ صبر عطا کرتی ہے۔ شہر اللہ، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ
عام دنوں کے بنسبت بندے کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو شہر اللہ بطور تعظیم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، جیسے کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اس مہینے کو شہر المواسات بھی کہتے ہیں۔ شہر المواسات کا مطلب ہوتا ہے غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ، جو شخص اپنے ماتحت ملازم کے کام میں اس مہینے میں تخفیف کرے گا، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام حالات میں بھی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن ماہ رمضان میں تو آپ بہت ہی زیادہ سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے۔ اجود الناس و اجود ما یکون فی رمضان، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے ہی، لیکن جب رمضان المبارک آتا تو آپ پہلے سے زیادہ جو وہ سخاوت فرماتے۔ تو اس مہینے کے اندر اپنے گھر والوں کے اندر بھی زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ سخاوت کرنی چاہیے، کیونکہ شہر یزاد فیہ الرزق، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر رزق جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ ایک فرض عبادت ہے کہ اسلام کے جو ستون ہیں، بنیادی ستون ہیں، جس طرح نماز ہے، حج ہے، اسی طرح بنیادی ستونوں میں سے جو ہے وہ روزے کو جو ہے وہ ایک اہم ترین عبادت جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی کی صلاحیتیں پیدا ہوں، انسان جو ہے اس کا نفس جو ہے وہ پاک ہوں، وہ تزکیہ نفس حاصل کریں۔ پہلی امتوں کے اندر بھی احادیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روزے فرض تھے، روزے جو ہے نا کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود تھے، کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود تھے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فرعون سے نجات ملی، اس وجہ سے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن اولیٰ منکم بموسیٰ، کہ ہم نبوت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ تو خیر 10 محرم کا روزہ جو ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ جسے ہم یوم عاشوراء کا روزہ کہتے ہیں، یہ یہودی پہلے بھی رکھا کرتے تھے کہ روزے کی کوئی نہ کوئی شکل پہلے موجود تھی۔ 2 سن ہجری میں روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے اور ان کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کے اندر کتنی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ نے فضائل رکھے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے شانیں رکھی ہیں، تو لا تمنا امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت میں سے ہر شخص جو ہے تو یہ ضرور تمنا کرتا کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اگر میری امت کو تو یہ پتہ چل جاتا کہ رمضان کے اندر کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں اور کتنی رمضان المبارک کی شانیں ہیں، تو میری امت میں سے ہر شخص جو ہے یہ خواہش کرتا کہ کاش کہ پورا سال ہی رمضان المبارک کا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے ہی نازل کرتا یا پورا سال ہی رمضان المبارک ہوتا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں شعبان المعظم کے آخری ایام کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال ایھا الناس، کہ اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم جو ہے وہ مہینہ وہ سایہ افغن ہے، شہر مبارک، ایسا مہینہ جو بابرکت ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس کے اندر ایک رات ایسی ہیں جو 1000 راتوں سے جو ہے وہ بہتر ہیں۔ جعل اللہ صیامہ فریدا، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض بنایا، وقیام اللیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کا قیام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بطور نفلی عبادت جو ہے وہ مقرر کیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جس شخص نے اس مہینے کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام کیا، کانا کمن ادا فریدتاً فیما سواہ، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رمضان المبارک کے علاوہ کوئی فرض ادا کیا۔ ومن ادا فریدتاً فیہ، اور جس نے رمضان المبارک کے اندر کوئی فرض ادا کیا، کانا کمن ادا 70 فریدتاً فیما سواہ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رمضان المبارک کے علاوہ جو ہے وہ 70 فرائض ادا کیے۔ وہوا شہر الصبر، یہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ جنت کو رکھا ہے۔ وشہر المواسات، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، ایسا مہینہ ہے جس کے اندر بندہ مومن جو ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر کسی کا روزہ افطار کرایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ چیز، یہ روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی معافی کا یہ سبب ہوگا۔ وعتق راقبتہ من النار، اور جہنم سے آزادی کی جو ہے یہ علامت ہوگی۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس سے روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالی روزہ افطار کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا ناجد ما نفطر به الصائم، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص روزہ دار کو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیس کلنا ناجد ما نفطر به الصائم، ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے وہ روزہ دار کے روزے کو افطار کرائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے، من فطر صائما، اس شخص کو بھی کہ جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا، علی مذقاتی لابان، ایک دودھ کے گھونٹ کے ساتھ، او تمراتن، یہ کھجور کے ساتھ، اور شربت من ماء، یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ، ومن اشبع صائما، اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھانا کھلایا یا پانی پلایا، سق اللہ من حوضی شربتاً، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن حوض کوثر سے اس کو ایسا شربت پلائے گا، لا یظمأ، تو جس کو پینے کے بعد حوض کوثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ایسے جام پلائیں گے کہ جس کو پینے کے بعد لا یظمأ، اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ یدخل الجنۃ، یہاں تک وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہو شہر اولہ رحمت، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، وأوسطہ مغفرۃ، اور اس کا درمیانہ جو ہے وہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔
ومن خفف عن مملوکہ، اور جس شخص نے اپنے غلام سے کسی چیز کو تخفیف کیا، غفر اللہ لہ وأعتقہ من النار، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ آپ نے سنا کہ کتنا خوبصورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ تھا، اور جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب جو ہے بیان کیے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اور بھی احادیث پاک جو ہے وہ اس کی فضیلت کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔